السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی، یہ دو ایسے نوجوانوں کا قصہ ہے جو مدینہ منورہ سے ترکی سیر سپاٹے کے لیے گئے۔ ان کا مقصد اپنے جیسے دوسرے نوجوانوں کی طرح شراب و شباب کے مزے لینا اور مستیاں کرنا تھی۔ استنبول پہنچتے ہی نادیدوں کی طرح انہوں نے سب سے پہلے کچھ کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ شراب کی بوتلیں خریدیں اور ٹیکسی پر بیٹھ کر ہوٹل کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے شہر کے مضافات میں ایک ایسا ہوٹل پسند کیا جہاں انہیں کوئی جاننے پہچاننے والا نہ ہو۔ کاؤنٹر پر رجسٹریشن کراتے ہوئے کل رگ کو جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ دونوں مدینہ شریف سے آئے ہیں تو اس نے عام کمرے کے ریٹ میں ان کو ایک سویٹ کھلوا کر دے دیا۔ اہل مدینہ چل کر اس کے ہوٹل میں آ گئے ہیں۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ دونوں نوجوان کمرے میں پہنچے اور بس بوتلیں کھول کر غٹا غٹ پینے لگ گئے۔ ایک تو بہت جلد نشے میں دھت ہو کر نیند کی وادی میں پہنچ گیا، جبکہ دوسرا نیم مدہوش کی حالت میں باقی کی بوتلوں کو کل کے لیے چھوڑ کر سو گیا۔ ان کو سوتے کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ صبح کے 4:30 بجے تھے۔ ایک نے غنودگی میں اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کاؤنٹر کلرک کھڑا تھا۔ کہنے لگا کہ ہمارے امام مسجد نے یہ جان کر کے ہوٹل میں مدینہ شریف سے 2 آدمی آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ کہہ کر نماز پڑھانے سے انکار کر دیا ہے کہ وہ ایسی بے ادبی ہرگز نہیں کر سکتے کہ آپ کے ہوتے ہوئے وہ جماعت کروائیں، لہٰذا ہم لوگ آپ کا مسجد میں انتظار کر رہے ہیں، آپ جلدی سے تیار ہو کر آ جائیں۔ اس جوان کو یہ بات سن کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس نے جلدی سے اپنے دوسرے ساتھی کو جگا کر بتایا کہ صورتحال ایسی ہو گئی ہے، کیا تجھے کچھ قرآن شریف یاد ہے؟ دوسرے ساتھی نے کہا، ہاں گزارے لائق قرآن شریف تو یاد ہے، مگر لوگوں کی امامت کراؤں ایسا نہ سوچا ہے اور نہ ہی کراؤں گا۔ دونوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور لگے سوچنے کہ اس گلے آن پڑی مصیبت سے کیسے جان چھڑائیں۔ اس اثنا میں ایک بار پھر دروازہ کھٹکا۔ کاؤنٹر کلرک کہہ رہا تھا، بھائیو جلدی کرو، ہم لوگ مسجد میں آپ کے منتظر ہیں، کہیں نماز میں دیر نہ ہو جائے۔ ایک کے بعد دوسرے نے بھاگ کر غسل کیا، جلدی سے تیار ہو کر نیچے مسجد میں پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ فجر کے وقت مسجد نمازیوں سے ایسے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے جیسے نماز عید کا رش ہو۔ ان میں سے ایک جوان کہتا ہے، میں مصلی امامت پر کھڑا ہوا، اللہ اکبر کہہ کر لڑکھڑاتی زبان سے الحمدللہ رب العالمین پڑھانا شروع کی۔ نمازیوں میں سے کسی کی اس تصور سے کہ مدینے کا مقیم دیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیا ہوا اور مسجد رسول کا ہمسایہ انہیں نماز پڑھا رہا ہے، اس کی سسکاری نکل گئی۔ پھر کیا تھا، کئیوں کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ جوان کہتا ہے، نمازیوں کے رونے سے میری ندامت کیا بڑھی کہ میں بھی رو پڑا۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد میں نے پڑھی تو محض سورۃ الاخلاص ہی، مگر اپنے پورے اخلاص کے ساتھ نماز ختم ہوئی تو نمازی میرے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے امڑ پڑے اور کئی ایک تو فرط محبت سے مجھے گلے بھی لگا رہے تھے۔ میں سر جھکائے کھڑا اپنا محاسبہ کر رہا تھا۔ اللہ نے مجھ پر اپنا کرم کیا اور یہ حادثہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ اللہ جسے چاہے جب چاہے
ہدایت دے سکتا ہے، اس لیے اللہ عز و جل سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔